دوسری نماز تراویح کی ہمیں سعادت عطا ہوئی۔ قرآن مجید کی اہم طویل ترین صورت، جس کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بیان کی گئی کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر سے شیطان اور تمام شیطانی اثرات بھاگ جاتے ہیں، ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس مبارک اور طویل ترین قرآنی اہم مدنی صورت میں جو آج ہم نے کئی موضوعات الحمدللہ سماعت کیے، ان کا تعلق ہماری سیاست کے ساتھ بھی ہے، ہمارے تمدن کے ساتھ بھی ہے، ہماری معاشرت کے ساتھ بھی ہے، ہمارے خاندانی نظام کو بھی وہ درست کرتی ہیں۔ معاشی نظام کا ستون روح اس صورت کے اندر بیان کی گئی۔ عقائد، عبادات وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن عقائد عبادات کے ساتھ معاشرت، معاملات، اخلاقیات، یعنی اسلام کے یہ جو 5 بنیادی شعبے ہیں، ان تمام شعبوں کا یہ صورت جو آج ہم نے جتنا حصہ سنا احاطہ کرتی ہے۔ میں آپ کے سامنے بڑے اختصار کے ساتھ ان نکات کو عرض کرنا چاہوں گا جو آج ہم نے سورۃ البقرہ کے حصے میں سماعت کیے ہیں۔ ابتدا میں چند آیات کے بعد قصاص کے بارے میں احکامات ہیں۔ قصاص کسے کہتے ہیں؟ کہ جس نے جیسا جرم کیا ویسی اس کو سزا دینا۔ کسی نے قتل کیا تو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، آنکھ پھوڑی تو آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہے، دانت کے بدلے میں دانت ہے، کان کے بدلے میں کان ہے۔ اسے قصاص کہا جاتا ہے، جو اسلامی قانون داری کا ایک بڑا اہم اصول ہے۔ اس کے بغیر اس معاشرے میں امن قائم نہیں ہوگا، چاہے ساری دنیا کے قانون دان الٹے لٹک جائیں، معاشرے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اگر ہو سکتا ہوتا تو پروردگار عالم اپنے آخری نبی کے ذریعے سے یہ قوانین عطا نہ کرتا کہ صورت میں فرمایا گیا کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل والو۔ زندگی کا مطلب ہے کہ تمہارا زندگی کا نظام درست ہوگا، معاشرے میں امن قائم ہوگا۔ وصیت کے بارے میں احکامات میں سے ایک حکم دیا گیا کہ جو اپنی موت کے قریب ہو تو اسے چاہیے کہ وصیت کر دیا کرے۔ یہ احکامات وراثت جو سورۃ النساء میں بیان ہوئی اس سے پہلے کے ہیں۔ جب تک وراثت کے احکامات نہیں آئے تھے تو موت سے پہلے اپنی جائیداد کے بارے میں وصیت کرنا لازم تھا، لیکن جب وراثت کے احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے، ماں کا حصہ، باپ کا حصہ، بیوی کا، شوہر کا، بیٹی کا، بیٹے کا، بھائی کا، بہن کا، عصبات کا، جب یہ سارے حصے بیان کر دیے تو اب وصیت کرنا واجب نہیں، مستحب ہے۔ مستحب کے معنی ایک انسان اپنی وصیت لکھ کر رکھے اپنے پاس۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان کے لیے 3 راتیں نہیں گزرنی چاہیے کہ اس کے پاس اس کی وصیت اس کے سرہانے کے کنارے رکھی ہوئی نہ ہو۔ وصیت میں کیا لکھا جائے ایک تفصیلی موضوع ہے، اس پہ پھر انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو دوسرا نقطہ ہے وصیت کا۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر پورا ایک رکوع ہے جس میں روزے کے بارے میں احکامات دیے گئے ہیں۔ روزے کی تعلیمات ہیں۔ آیت نمبر 183 سے یہ رکوع شروع ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے روزے کی فرضیت کو بیان کیا گیا، روزے کا مقصد بتایا گیا، تقوی حاصل کرنا۔ روزے کی ہسٹری، انسانی تاریخ بتائی گئی۔ ایک لفظ میں تم سے پہلوں پر بھی سب امتوں پر روزہ فرض تھا، اگرچہ اس کی تفصیل مختلف ہے، لیکن روزہ ہر امت پہ فرض رہا، نماز ہر امت پہ فرض رہی۔ روزے کی فرضیت، روزے کی تاریخ، روزے کا مقصد۔ پھر ایک لفظ اس کا اگر ہم آج اپنے دلوں پر لکھ کر لے جائیں اور دوسروں کو بھی یہ بتا دیں تو شاید آج کے ہمارے اس درس کا مقصد پورا ہو سکتا ہے کسی حد تک۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایام معدودات، یہ جو رمضان کے روزے ہیں نا، یہ تو گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے چند دن۔ اگر یہ چیز آج مسلمان کو سمجھ آ جائے تو پورے رمضان روزے رکھنا آسان، تراویح پوری پڑھنا آسان، قرآن آسان، احترام آسان۔
جب رمضان آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں پہاڑ سر پہ اٹھا لیا اور پورا سال اب روزے رکھنے پڑیں گے۔ چند گنتی کے دن ہیں۔ مجھے زمانے طالب علمی کی ایک بات یاد آتی ہے اس موقع پر، اور ہمیشہ میں اپنے طالب علم دوستوں کو یہ بات نصیحت کے طور پہ، مشورے کے طور پہ بتاتا ہوں کہ جب ایک طالب علم کو امتحانات یاد آتے ہیں، ایگزام کے دن چلتے ہیں، تو بڑا ایک بوجھ طالب علم کے ذہن پہ ہوتا ہے، چاہے وہ پڑھنے والا ہو چاہے نہ پڑھنے والا ہو۔ اب اس بوجھ کی وجہ سے وہ بچہ ذہنی تناؤ کا شکار ہوتا ہے، ڈپریشن اور انگزائٹی اور طرح طرح کے مسائل آج موجود ہیں۔ پڑھائی، ایجوکیشنل سسٹم کی وجہ سے بچے نفسیاتی مریض بن رہے ہیں۔ اس کا بڑا آسان سا حل ہے۔ اگر ایک طالب علم، یہ تجربہ ہم نے زمانے طالب علمی میں بارہا کیا، صرف اتنا سوچ لیا جائے کہ یہ جو میرا امتحان ہے، چاہے وہ میٹرک کا ہے، چاہے وہ انٹر کا ہے، کوئی اس سے اوپر ہائر ایجوکیشن کا ہے، یہ ساری زندگی نہیں چلنا۔ یہ امتحان چند دنوں کا کام ہے، بس مجھے چند دن محنت کرنے، اس کے بعد میں ریلیکس، اس کے بعد آسانی، اس کے بعد کوئی پیپر نہیں۔ یہ چند سال امتحان دوں گا، پھر پریکٹیکل لائف میں چلا جاؤں گا، بس پھر وہاں یہ امتحانات تو نہیں ہوں گے۔ تو اگر انسان اس کو اونچائی سے دیکھے اور اپنی ذہن کی سطح بلند کرے تو اس کو رمضان چند دن لگیں گے، چند دن کی بات ہے۔ تو اگر ہم ان چند دنوں سے فائدہ اٹھا لیں اور یہ سمجھ کے کہ بس چند دن ہے اور پتہ نہیں آئندہ سال کس کو نصیب ہو کس کو نہ ہو، تو رمضان کے تمام حقوق ہمیں نصیب ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکیمانہ جملہ فرمایا، ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ اچھا، یہی بات آگے حج کی جب بات چلے گی تو وہاں بھی اللہ رب العزت نے حج کے بارے میں بھی یہی کہا کہ دیکھو حج بھی ایام معدودات، چند ہی تو دن ہیں، تو لہذا ان چند حج کے دنوں میں مشقت جھیل لو، کوئی بات نہیں، لیکن ثواب ہمیشہ رہے گا۔ پھر فرمایا کہ مریض کے لیے، مسافر کے لیے اجازت ہے، وہ روزے کی قضا کر سکتا ہے، اتنے ہی دن بعد میں رکھ سکتا ہے۔ اگر ایک شخص استطاعت نہیں رکھتا تو وہ اپنے روزے کا فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ اسی رمضان کے اندر اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی طرح فرمایا اللہ رب العزت تمہیں آسانیاں دینا چاہتا ہے۔ رمضان میں بھی آسانیاں ہیں اور روزے میں بھی آسانیاں ہیں، تراویح میں بھی آسانیاں ہیں۔ اب یہ ایک تفصیلی موضوع ہے کہ نماز کی آسانی، روزے کی آسانی اور تراویح کی آسانی، صدقہ فطر کی آسانی، ہر مسئلے کے اندر آسانیوں کا پہلو ہے، لیکن اس کو بیان کرنے کے لیے تفصیلی وقت چاہیے۔ فرمایا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے، لہٰذا تم اللہ کی خوب بڑائی بیان کرو۔ تو گویا کہ رمضان کے اندر اللہ اکبر کہنا، یعنی تکبیر کہنا، یہ رمضان کا ایک اہم وظیفہ ہے۔ اور ساتھ ہم جیسوں کے لیے خالق فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ جب میرے بندے مجھ سے کوئی سوال کرتے ہیں تو میں ان کے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں وہ رب ہوں کہ اس کی پکار کو سن کے قبول کر لیتا ہوں۔ تو ہم جیسوں کے لیے تسلی کا سامان ہے۔ اسی طرح کچھ مزید بھی اس رکوع کے اندر رمضان اور روزوں کے بارے میں احکامات۔ تیسرا نقطہ رمضان اور روزے۔ پھر اسی طرح اس سورہ مبارکہ کا ایک اہم نقطہ ہے قتال اور جہاد کے احکامات، جو اس صورت میں 3-4 مختلف جگہوں پر جہاد اور قتال کے بارے میں ہدایات ہیں۔ جہاد کی فرضیت کا ذکر اس کے اندر ہے۔ جہاد کا اصول بتایا گیا کہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے خلاف ہے جو اسلام کے خلاف ہیں۔ ہر کافر اور ہر غیر مسلم کے خلاف لڑائی نہیں ہو سکتی، صرف ان کفار کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف جو اسلام کے خلاف ہیں، جو مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں اور مسلمانوں کو گھروں سے نکالتے ہیں، قتل و غارت گری مچاتے ہیں۔ تو پھر ایسے ظالموں کے لیے پھر پھول نہیں پیش کیے جائیں گے، پھر ایسے ظالموں کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ پھر ان کے سامنے عیسائیت کی بدلی ہوئی تعلیمات کی طرح ایک گال پہ تھپڑ کوئی لگائے تو دوسرا بھی پیش کر دو، اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے اس ظالم کا ہاتھ پکڑ لو جو کسی مظلوم کے چہرے پہ تھپڑ مارنا چاہتا ہے۔ اسلام پھر جہاد کی تعلیم دیتا ہے کہ جو لڑنے کے لیے تم سے آئے پھر تم خوب لڑو، پھر ان کو تم چن چن کر ان کا خاتمہ کرو، پھر کوئی نرمی نہیں ہے۔ جب تک وہ اپنی اس
عادت سے باز نہیں آتے، ظلم کی عادت سے، تو تب تک تم ان کے خلاف جہاد کو ختم نہیں کرو گے۔ اور پھر ایک تو یہ تعلیمات ہوئیں۔ پھر ایک بات انسانی نفسیات کی۔ آج امت مسلمہ کو سوائے فلسطین والوں کے یا کچھ اور مسلمانوں کے یہ بات مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مسلمان سمجھتا ہے کہ جہاد بڑا مشکل ہے، لڑنا پڑے گا، اور مجاہدہ ہے، مشقت ہے، خون ہے، دھواں بارود ہے، گولیاں ہیں، اور تباہی ہے، یا غازی بنوں گا یا شہید تو انسانی طبیعت جہاد کو مشکل سمجھتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو، عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو اپنے لیے ناپسند سمجھتے ہو لیکن وہ چیز تمہارے فائدے کی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو اپنے لیے پسند سمجھتے ہو لیکن حقیقت میں وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ تو اب کیا چیز فائدہ مند ہے اور کیا چیز نقصان دہ ہے اپنی اصل میں، تو اس کا فیصلہ خالق دو جہاں کے سوا اور کوئی صحیح معنی میں نہیں کر سکتا۔ تو وہ خالق اپنی پورے علم کے مطابق یہ کہتا ہے کہ دیکھو جہاد تمہارے لیے فائدے کی چیز ہے۔ تو اب بھی اگر بندے کو یقین نہ آئے، اس کی نفسیات کا مسئلہ حل نہ ہو، تو پھر ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ دل میں ایمان نہیں ہے یا ایمان بہت کمزور ہے۔ تو چوتھا نقطہ قتال کا ہے، جہاد کے بارے میں جامع اور بڑی اہم تعلیمات ہیں۔ پانچواں نقطہ حج کا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک دو رکوعات کے اندر حج کی فرضیت، حج کے طریقہ کار، حج کے احکامات، قربانی کے احکامات، طواف کے احکامات، حج کی حکمتیں، حج کے مقاصد، حج کے فوائد، حج کے جو دن ہیں ان دنوں کو کیسے بسر کرنا ہے۔ تو ہر حج کرنے والے کے لیے سورۃ البقرہ کے اس حصے کی تعلیم لازم ہے اگر وہ قرآن سے حج کا طریقہ سیکھنا چاہتا ہے۔ سورہ حج پوری کی پوری وہ بھی پڑھنی چاہیے، اور سورہ حج کے ساتھ ساتھ سورۃ البقرہ کا یہ حصہ جو اس صورت میں بیان ہوا، یہ بھی حج پر جانے سے پہلے ایک مرتبہ اس کی تعلیمات لینی چاہیے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی اس سورہ مبارکہ میں عبرت کے لیے کیا گیا ہے۔ جو ہم نے کل تراویح سنی وہاں تو بنی اسرائیل کا تذکرہ 70% آیا، بہت زیادہ تذکرہ آیا، لیکن آج جو ہم نے حصہ سنا اس میں تقریباً 1 یا 2 مقامات کے اوپر بنی اسرائیل کے برے احکامات کی مذمت ہے، لیکن وہ مذمت ہمارے سامنے بطور عبرت کے ہمیں بتائی گئی ہے۔ پھر شراب اور جوا، دو معاشی بدترین برائیاں، شراب اور جوا، خمر اور میسر، شراب اور جوا، یہ 2 لعنتیں ہیں، 2 بدترین گناہ ہیں۔ خالق عز و جل ہمیں کہتا ہے کہ دیکھو اس میں تمہارے بڑے ہی نقصانات ہیں۔ جب اللہ نے یہ ریکمینڈ کر دیا کہ جب تمہارے لیے اس میں اللہ کہتا ہے کہ نقصانات ہیں، تو دنیا چاہے لاکھ کہے۔ ایک شخص کہنے لگے کہ دیکھو یہ جو جوا ہے نا، گیمبل ہے، یہ میں اس لیے اس کو کاروبار کے طور پہ معاذ اللہ کرتا ہوں کیونکہ اس میں کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ یہ واحد کاروبار ہے جس میں لوگ غلط بیانی نہیں کرتے، جس میں زبان سے نہیں پھرتے۔ اگر وہ جوے میں اپنا گھر ہار جائے، بیوی بچے ہار جائے، یہاں تک یہ جوے کی لعنت ہمارے مسلم معاشروں کے اندر، ہمارے لاہور کی بات ہم کرتے ہیں، دور مت جائیں، ایسے واقعات ہیں کہ مرد، اب وہ مرد کہلانے کے لائق نہیں، انہیں مرد کہنا مرد کی توہین ہے، مسلمان کی توہین ہے۔ اپنی بیوی اور اپنے محرم خواتین کو معاذ اللہ شرطوں میں ہار رہے ہیں، اور پھر بھی اپنے اس فیلڈ کو حق سمجھتے ہوئے کہ چونکہ اب میں نے بات کر دی ہے اور میں ہار چکا ہوں لہٰذا مجھے یہ معاملہ کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس میں تمہارے لیے بدترین نقصانات ہیں۔ جب بندہ شراب نوشی میں، نشے میں، ناجائز نشہ آور چیزوں کے استعمال میں، ڈرگز میں، ان چیزوں میں پھنس جاتا ہے، آج یہ چیزیں یونیورسٹی میں نہیں، کالج میں نہیں، اسکولوں کے اندر تک یہ نشہ آور چیزوں کا استعمال ہمارے مسلم معاشرے میں سرایت کر چکا ہے۔ تو یہ انسان جس کے دماغ میں نشے کی عادت پڑ جائے، یہ پھر کسی کام کا نہیں رہتا، نہ دین کا نہ دنیا کا۔ تو اس میں شراب کو، جوے کو حرام قرار دیا گیا، اس سے منع فرمایا گیا۔ پھر سورہ مبارکہ کا
ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے ہمارے ازدواجی خاندانی آئلی احکامات کے بارے میں۔ اس میں نکاح کے بارے میں چند تعلیمات دی گئی ہیں۔ نکاح کے بارے میں بنیادی اصول ہے کہ نکاح کیا کرو، یعنی جب ایک مسلمان بچہ یا بچی نکاح کے قابل ہو جائیں تو پھر حلال راستہ نکاح کا ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور پھر نکاح کرنے میں یہ دیکھا کرو کہ جس سے نکاح کرنا ہے وہ مومن مسلمان ہونا چاہیے، چاہے کوئی مشرک، کوئی غیر مسلم، وہ خوبصورتی میں بہت زیادہ ہو مسلمان کے مقابلے میں، دولت میں زیادہ ہو، تعلیم میں زیادہ ہو، تب بھی مسلمان کو ہی پریفر کرو نکاح کے لیے، اس لیے کہ ایک مومن مرد چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو، وہ 1000 کافروں سے اللہ کے ہاں بہتر ہے۔ 1000 سے نہیں، تمام سے، 1000 یہ بطور عبرت کے کہا گیا، کثرت کے کہا گیا ہے۔ ایسے ہی ایک مومنہ عورت، ایک مسلمان عورت، وہ 1000 مشرکہ عورتوں سے نہیں، تمام مشرکہ عورتوں سے، تمام کافرہ عورتوں سے ایک مسلمان خاتون اللہ کے نزدیک زیادہ مرتبے والی ہے۔ تو نکاح میں یہ اصول دیا۔ آج میڈیا کو پڑھیں، اٹھا کر دیکھیں، آج حالات بڑے ہی خراب ہیں۔ قرآن کی ایک ایک آیت دیکھیں تو جی چاہتا ہے کہ اپنا سر انسان پیٹ لے کہ ہم کہاں تک چلے گئے۔ آج اسکولوں کالجوں کے اندر حالات یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ نوجوان بچے اور بچیاں مسلمان وہ غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات رکھنے کے خواہاں ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ نکاح اور رشتوں کی تلاش میں باقاعدہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی امریکن لڑکی سے شادی ہو جائے، کسی فلاں برٹش ہمارا تعلق قائم ہو جائے، ہمیں وہاں کا ویزا مل جائے، نوکری مل جائے۔ اللہ نے اس صورت میں وعدہ کیا ہے کہ اللہ تمہیں رزق دے گا، شیطان تمہیں غریبی سے ڈراتا ہے، شیطان تمہیں پریشان کرتا ہے کہ نامعلوم پتہ نہیں کیا بنے گا۔ تو پروردگار عالم نے جو اصول دیا اس اصول پہ اپنے بچوں کی شادیاں کرنی چاہیے، اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے کہ رشتے میں سب سے پہلے ایمان اور اسلام کو ترجیح دی جائے گی اور بس باقی چیزیں اس کے بعد ہوں گی۔ تو نکاح کے احکامات میں بنیادی اصول یہ دیا گیا۔ پھر میاں بیوی کے حقوق ہیں، کچھ حقوق بیوی کے ہیں اور کچھ حقوق شوہر کے ہیں۔ وہ کئی حقوق ہیں، ان میں خلاصہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے حقوق جو دونوں کے حقوق ہیں ان میں ہے حسن سلوک، محبت، احترام، عزت دینا، خیال رکھنا، ہمدردی کرنا، معاف کرنا، برداشت کرنا۔ یعنی یہ جو رشتہ ہے یہ بڑے محبت کا، احترام کا، برداشت کا، تعاون کا رشتہ ہے۔ اس نکاح کے رشتے کو سمجھنا چاہیے۔ آج فلم و ڈراموں نے ظاہری اور مجازی عشق مجازی کی باتیں تو بہت نوجوان نسلوں کو سکھا دی ہیں، لیکن چونکہ انہیں قرآن کا نہیں پتہ، قرآن اصل سکھاتا ہے کہ میاں بیوی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ اب یہ تعلق بڑا اچھا ہونا چاہیے، جیسے مردوں کے حقوق ہیں ایسے عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، جیسے لباس خوبصورتی کا سبب بنتا ہے، عزت کا سبب بنتا ہے، حفاظت کا سبب بنتا ہے، حیا کے تحفظ کا ضامن بنتا ہے لباس، اور انسان کی برائیاں اور عیوب کو چھپاتا ہے۔ لباس انسان کے بالکل قریب ہوتا ہے، بڑا گہرا تعلق انسان اور لباس کا ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے مثال دے کر اس صورت میں فرمایا کہ مرد جو ہیں شوہر وہ بیوی کا لباس، بیوی شوہر کا لباس۔ تو یہ اتنا گہرا اور مضبوط تعلق کا رشتہ ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ رشتہ نہ چل سکے اور آپس میں ان کی نہ بن سکے، ان بن رہے، جھگڑا لڑائی مار کٹائی، تو پھر مجبوری کی وجہ سے پھر طلاق دینے کا طریقہ اللہ نے خود اس صورت میں بیان کیا، اور اس کا خلاصہ یہ کہ جب عورت پاک ہو، پاکی کے ایام میں شوہر بیوی کو ایک طلاق دے دے، اب رجوع نہیں کرے گا تو عدت ختم ہوتے ہی ان کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں جو طلاقیں ہوتی ہیں، ایک وہ منظر ہے کہ مار دھاڑ، قتل و غارت، قطع تعلقیاں، عدالتیں، کچہریاں، قبرستانوں تک باتیں پہنچتی ہیں، اور جس کے بس میں جو ہوتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں جو طلاق دینے کا طریقہ بتایا وہ ہمارے اسلامی معاشرے سے تقریباً بالکل الٹ ہے۔
اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم میں آپس میں نہ بن سکے، صلح و صفائی نہ ہو سکے، تو پھر ٹھیک ہے، بڑے اچھے طریقے سے الگ ہو جاؤ۔ اور کیسے الگ ہو؟ پہلے تاکید مرد کو کی گئی ہے، مرد کو کہا گیا ہے کہ جب تم اس خاتون کو چھوڑنے لگو تو اسے تحفے تحائف دے کر عزت احترام سے اس سے رخصت کرو۔ کہ ہمارا معاشرہ ایسے کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ شاید کوئی مثال ملے۔ اور اس بات کو کہ جب شوہر بیوی کو چھوڑ رہا ہے تو حسن سلوک ہو، قتل و غارت نہیں، اچھے طریقے سے اسے رخصت کیا جائے۔ اور اس بات کو قرآن کہتا ہے حقاً علی المتقین، ایسا کرنا نیک لوگوں پر فرض ہے، حق ہے، یعنی اس کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں اپنایا جا سکتا۔ تو آج چونکہ تربیت اس نہج پہ ہوتی ہی نہیں ہے، اس لیے یہ احکامات ہمیں معاشرے میں نظر نہیں آتے۔ پھر طلاق کے بعد عدت کتنی ہوگی، اور طلاق کے بعد وقت کیسے گزرے گا، اس عورت کے حقوق کیا ہوں گے۔ اسی طرح اگر شوہر فوت ہو جائے، 4 ماہ 10 دن کی عدت ہوگی، 1 سال تک اس خاتون کو اس گھر سے نہیں نکالا جائے گا، اس کی خدمت کی جائے گی۔ ہمارے ہاں ایسے حالات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہماری حالت پہ رحم فرمائے، ادھر شوہر فوت نہیں ہوا، ادھر اس گھر کو بیوی کے لیے، اس بیوہ کے لیے جہنم بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ جنہیں اللہ سمجھ عطا فرمائے، قرآن کی بصیرت ملی ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہے، اب پورے خاندان کا فرض ہے کہ اس کا خیال رکھیں، حسن سلوک کریں، خدمت کریں، عزت کریں، سہولت دیں، اسے گھر سے نہ نکالیں۔ وہ جب تک وہاں رہنا چاہتی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ بیوی ہے، اس کا ایک تعلق ہے، وہ شوہر کی وارث ہے، شوہر کی میراث میں اس کا بھی حصہ ہے۔ تو عدت کے حکامات بتائے گئے۔ بچے کو دودھ پلانا ہے، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں گی، یہ ماں کا فرض، بچے کا حق ہے۔ اور اسی طرح چند دیگر احکامات، حسن معاشرت کی تعلیم دی گئی ہے، میاں بیوی کے مزید حقوق و فرائض کو بیان کیا گیا ہے۔ خوف کی حالت میں نماز کیسے پڑھنی ہے؟ حالت جنگ کے اندر دشمن حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو اب اجازت دی گئی کہ اپنی سواری پر، گھوڑے پہ مجاہد سوار ہے، ٹینک میں، توپ میں، کہیں گاڑی میں، جہاز میں کہیں بیٹھا ہے، اور خطرہ ہے کہ اگر نیچے اتر کے صحیح طرح نماز پڑھے گا تو دشمن حملہ آور ہو کے نقصان دے گا، تو اجازت دی کہ جب تک یہ خوف کی حالت ہے تو اپنی سواری کے اوپر ہی نماز پڑھ لو، نماز نہیں چھوڑنی۔ عین جنگ کے موقع پر بھی، کہ جب بالکل سیدھے فائر ہو رہے ہیں، جب گولہ باری چل رہی ہے، تب بھی نماز نہیں چھوڑنی۔ ہاں آسانی یہ ہے کہ جس حالت میں ہو ویسے نماز خوف کی تفصیلات بتائی گئی۔ اسی طرح اس سپارے کے آخر میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت طالوت کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے تھے، کمانڈر ان چیف تھے، مومن تھے، صاحب علم تھے، مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ قوم کو فتح نہیں ہو رہی تھی، اللہ نے حضرت طالوت کو قوم کا لشکر کا سربراہ بادشاہ بنایا، چیف آف آرمی اسٹاف بنایا، اور ان کے ایک جرنیل تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے سے اس قوم کو فتح عطا فرمائی، لیکن اس قوم پر آزمائش بھی آئی جس کا تذکرہ یہاں پر ملتا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت بدبخت کو قتل کر دیا اور اسلامی لشکر کو فتح ملی۔ پھر تیسرے سپارے کا آغاز ہوتا ہے، اس کی اہم اس میں جو صورت ہے وہ آیت الکرسی ہے، جس کو آیت الکرسی کے نام سے ہر مسلمان جانتا ہے۔ اس آیت الکرسی کو یاد کرنا چاہیے، تلفظ معنی سمجھنا چاہیے۔ اس کی ایک بڑی اہم فضیلت ہے، حدیث کے مطابق جو مسلمان ہر 5 فرض نمازوں کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ باقی رہ جائے گا، تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے اندر تیسرے سپارے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جب نمرود سے ان کا مناظرہ ہوا، پرندوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا واقعہ، مرنے کے بعد زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کے پیغمبر گزرے، ایک بستی کو دیکھا کہ اس بستی وہ اجڑی ہوئی بستی ہے، کھنڈرات بنی ہوئی ہے، لاشیں ان قبروں کے نشان بھی مٹ گئے، تو دل میں خیال آیا کہ یا اللہ یہ پتہ نہیں کب ہزاروں سال پہلے یہ لوگ مرے، ان کو تو کیسے زندہ کرے گا؟ پروردگار عالم نے اس پیغمبر پہ نیند طاری کی، اسی لمحے لیٹے اور نیند اور سو گئے، اور جب آنکھ کھلی
تو فرمایا کہ دیکھو اب ذرا اپنے اس سواری کو دیکھو جس پہ تم سوار ہو کر آئے، اس حمار کی ہڈیاں بھی گل چکی ہیں، اور اپنا کھانا دیکھ لو، کھانا باسی بھی نہیں ہوا، جو راشن کھانا ساتھ رکھا تھا تو وہ باسی بھی نہیں ہوا۔ اس سے پتہ چلا کہ سفر کے اندر اپنا کھانے پینے کی چیز لے کر جانا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر بھی سفر میں کھانا ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ تو لیکن دونوں بالکل اپوزٹس ہیں، ایک طرف سواری وہ جانور مرا اور اس کی ہڈیاں بھی گل گئیں، دوسری طرف وہ کھانا باسی تک نہیں ہوا۔ اب یہ کس نے کیا؟ اور فرمایا کہ آپ کتنی دیر یہاں سوئے ہیں؟ پورے 100 سال تک، 100 سال تک آپ سوئے رہے ہیں، اور لباس میلا نہیں ہوا، جسم کو کچھ نہیں ہوا، صحیح سلامت اللہ نے اٹھایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار عالم کس طریقے سے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر اس صورت میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب ہے کہ 1 روپیہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس ایک کو 700 گنا اور اس سے زیادہ بڑھا کے دیتا ہے۔ مثال دی گئی جیسے گندم کا ایک گندم کا دانہ زمین میں بو دیا، اس سیڈلنگ سٹارٹ پودا نکلا، اس کے اوپر اللہ نے 7 خوشے اس کی پھلیاں لگا دی۔ اب ایک پھلی کے اندر 100 گندم کے دانے، 100 اناج کے دانے، باجرے کے دانے، اب کئی طرح کے اناج ہیں، ایک دانے سے اللہ 700 دانے یا اس سے زیادہ بنا کے انسان کو دکھا چکا ہے۔ فرماتا ہے کہ جو میری راہ میں خرچ کرے گا تو میں اسی طرح 1 روپے کا بدلہ 700 اور اس سے زیادہ بھی عطا کروں گا۔ لیکن صدقہ کرنے کے آداب ہیں، صدقہ کر کے احسان نہیں جتلانا، نیکی برباد ہو جائے گی۔ صدقہ کر کے اس شخص کو تکلیف نہیں دینی، اس سے بہتر ہے کہ تم صدقہ کرو ہی نہ۔ تو صدقے کے آداب سکھائے گئے۔ سود کی حرمت ہے، اور سود کے بارے میں 2 بڑی باتیں۔ ایک تو اللہ سود کو مٹائے گا، یمحق اللہ الربا، سود مٹے گا۔ جو قوم سودی نظام پہ پلے گی، جو ملک سودی نظام پہ چلے گا، نہیں چلے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، بربادی کہیں نہ کہیں سے ان پہ آ کے پڑے گی، کیونکہ اللہ نے سود کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ دوسرا، اگر تم سود نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس لیے سود کے خلاف جہاد فرض ہے، سود کے خلاف جہاد فرض ہے۔ اب کیسے جہاد کریں گے؟ وہ جہاد علمی طور پر بھی ہو سکتا ہے، سیاسی طور پر بھی ہو سکتا ہے، معاشی طور پر بھی ہو سکتا ہے، مذہبی دینی طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ تو سود کے خلاف اعلان جہاد اور اعلان برات ہے۔ اسی طرح اس سورت کی آیت نمبر 282 اس آیت کے بارے میں کئی باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن 2 باتیں۔ پہلی بات کہ یہ 282 نمبر سورہ بقرہ کی آیت 3 پارے کے اندر ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت مبارکہ ہے۔ پورے قرآن میں کوئی آیت اس کے برابر کی نہیں ہے اپنی طوالت کے اندر۔ یہ سب سے بڑی اور سب سے لمبی آیت ہے قرآن مجید کی۔ اس آیت میں حکم نماز کا نہیں ہے، اس میں حکم روزے کا بھی نہیں ہے، اس میں حکم حج کا بھی نہیں ہے، اس میں حکم زکوٰۃ کا بھی نہیں ہے، اس میں حکم تلاوت کا بھی نہیں ہے، تراویح قیام اللیل کا بھی نہیں ہے، اس میں حکم کوئی خاص عبادت نہیں، اس میں حکم اس چیز کا دیا گیا ہے کہ جس چیز کو آج مسلمان دین ہی نہیں سمجھتا الا ماشاء اللہ۔ اکثر مسلمان اس کو دین سے باہر کی چیز دنیا داری سمجھتے ہیں، دنیا داری سمجھ کر اس کو اسلام سے کاٹ دیا ہے کہ یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا داری ہے، وہ کرنا چاہیے جو جس میں دنیا کا فائدہ ہو۔ اس میں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے ہمارے معاملات، لین دین کے معاملات، اور اس میں اصول کیا دیا گیا؟ اسے آیت کتابت دین کہتے ہیں۔ یہ کتابت کی آیت ہے۔ اس پہ فرمایا کہ دیکھو جب تم کسی کے ساتھ کوئی لین دین کرو، کوئی قرض دیا، کوئی قرض لیا، کوئی چیز بیچی، کوئی چیز خریدی، ادھار کیا، کوئی ایسا معاملہ کیا،
کوئی وصیت کی، کوئی تحفہ دیا، تو ایسے جو مالی قسم کے جو تمہارے معاملات ہوں، ان معاملات میں دو کام کرنے ہیں۔ پہلا، ان معاملات کو لکھ لینا ہے، ڈاکومنٹیشن کرنی ہے، ان کا اسٹامپ، ان کا کوئی تحریر، کچھ نہ کچھ تحریر پہ آ جائے وہ چیز کہ یہ معاملہ ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس پر اگر ہو سکے تو گواہ بھی بنا لو، ایک دو گواہ پکڑ کے ان کے اسٹیمپ لگوائے اور وہ گواہ بن گئے۔ یہ دو کام کرنے ہیں۔ اب آئندہ زندگی میں اگر کبھی ضرورت پیش آ جائے تو اس جو یہ ایگریمنٹ ہے، یہ جو تحریر ہے ریٹن فارم میں، اس تحریر کی مدد سے حق اور سچ کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اب یہ آیت صرف یہ بات بتا رہی ہے، باقی ایک دو اسی طرح کی تفصیلات ہیں۔ اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج جھگڑے ہوتے ہیں، وراثت تقسیم نہیں ہو پاتی، مال وراثت بہن بھائیوں کے اندر دشمنی کا، ان کی اولادوں میں دشمنی کا سبب بن جاتا ہے، عدالتیں بھری پڑی ہیں، جائیداد کے حوالے سے اختلافات، جھگڑے اور کیسز ہیں، اور طرح طرح کے مسائل ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے آیت نمبر 282 جو قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے، اس میں حکم دیا گیا اپنے معاملات کو دین کے مطابق رکھو۔ پتہ چلا کہ ہمارے معاملات بھی دین کا اہم حصہ ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع بڑا اہم رکوع ہے، اس کی آخری آیات بڑی اہم آیات ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، بڑی عجیب اس میں دعائیں ہیں، پر تاثیر دعائیں ہیں۔ ان آیات کو دیکھ کر زمین و آسمان کے بننے سے ہزاروں سال پہلے فرشتے ورطہ حیرت میں ڈوب گئے تھے، حیران ہو گئے تھے، اور رشک کے مارے کہنے لگے کہ وہ کون سی خوش نصیب امت ہوگی کہ جس امت کو یہ آیات کا خزانہ اللہ عطا فرمائے گا۔ اور جب اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی تو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 یا اس سے بھی زیادہ فرشتے زمین پر آئے ان آیات کو لے کر۔ کیوں آئے؟ پروٹوکول دیا گیا ہے۔ جیسے اہم شخصیات کا پروٹوکول ہوتا ہے، ایسے ہی قرآن مجید کی جو اہم ترین آیات ہوتی ہیں، اللہ ہزاروں فرشتوں کے ساتھ ان آیات کو اتار کر بتاتا ہے کہ یہ میرے خزانوں میں سے بھی انمول خزانہ ہے۔ تو اس انمول خزانے کو اپنے دلوں کے اندر میں اور آپ بھی محفوظ کریں۔ اس سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کو ہم زبانی یاد کر لیں، آخری رکوع کو زبانی یاد کر لیں۔ یہ رمضان کا مہینہ جہاں اس میں ہم تلاوت سنتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایک قرآن بھی مکمل پڑھ لیا تو کافی ہے۔ 20 قرآن پاک اگر پڑھنے کی ہم میں کسی میں کیپیسٹی، کوئی استطاعت نہیں تو کوئی لازم نہیں ہے، ایک مرتبہ قرآن پورا پڑھ لیں۔ اس کے ساتھ دو کام ہم کر لیں کہ ہم اس قرآن پاک کو جتنا یاد کر سکتے ہیں وہ باقی پڑھنے کے بجائے اس کو حفظ کرنا شروع کر دیں۔ اس میں ایسے مخصوص قرآن پاک کے جو حصے ہیں، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ نور کی آیات، سورہ احزاب کی آیات، 30واں سپارہ، سورہ الرحمن، سورہ واقعہ، سورہ مزمل، جو ہم سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے مفید یا فضیلت والی ہیں۔ دوسرا کام، زیادہ قرآن پڑھنے کے بجائے ایک سے اوپر ان کو حفظ کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز کہ اس قرآن پاک کو باقی وقت سمجھنے میں، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم سمجھنے میں لگانا چاہیے۔ اللہ رب العزت آپ سب کی حاضری اور ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنا وقت بھی دیا آپ حضرات نے، پروردگار عالم آپ نے یہ قربانی دی، اتنی دیر تشریف فرما ہوئے، اللہ پاک آپ سب کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک چھوٹا